نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے انسانیت کی کیا جانوروں کی بھی رعایت کا حکم دیا. جانوروں کی بھی آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرو. کیوں؟ اس کو تکلیف نہ ہو جانور کو. اور ذبح کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا کہ تکلیف نہ ہو. غیر مسلم جن طریقوں سے جانوروں کو مارتے ہیں وہ بہت اذیت ناک ہیں. وہ ذبح کرنے میں رگیں کھلتی ہیں, خون نکل جاتا ہے, تڑپتا بہت ہے جانور, مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بلڈ نکل گیا تو وہ سن ہو گیا نا جسم, اس کو وہ تڑپ رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چھپکلی کی دم کٹتی ہے تو دم کتنا تڑپتی ہے, مگر دم کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ دم کے پاس دماغ نہیں ہے اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے. اور دم جو تڑپ رہی ہے اس کی تکلیف چھپکلی کو نہیں ہوتی, کیونکہ چھپکلی کے پاس اب دم رہی نہیں ہے. نہیں یاری نا بات. چھپکلی کے پاس تڑپتی ہوئی دم کو محسوس نہیں کرے گی, کیونکہ وہ دم اب چھپکلی کی ہے نہیں. اور دم جو اتنا تڑپ رہی ہے اس کو اس لیے تکلیف محسوس نہیں ہوگی کہ دم کے پاس چھپکلی کا دماغ رہا نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی طرف ختم, دماغ سوچنا ختم کر دیتا ہے, اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. جانور تڑپتا بہت ہے مگر دماغ سوچتا نہیں ہے, کیونکہ بلڈ نکل گیا نا. یہ باقاعدہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر کہ سب سے کم تکلیف جو موت میں ہوتی ہے جانور کو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے جانور ذبح کیا جاتا ہے, لیکن ترس بہت آتا ہے. اور ان کے ہاں جو طریقے ہیں نا مارنے کے, ترس بالکل نہیں آئے گا, اندر سے بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اسے. تو جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا اور اس میں بھی اعتدال سے حکم دیا, کیونکہ انسان دین فطرت ہے. ہندوؤں نے کیا کیا, ضرورت سے زیادہ حسن سلوک کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا کاٹو ہی نہیں. اب وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا گائے بیٹھی ہوئی ہے روڈ بلاک کر کے, سب احترام میں دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں, ٹریفک جام ہو رہا ہے. ابے بھائی اس گائے کو پکڑ کے دم سے کھینچو یار. نہیں جی گائے ہے بھائی, دودھ دیتی ہے. تو اتنا جیسے انگریزوں نے کیا کیا, کتے کو اتنا پروٹوکول دے دیا. ایک عالم کہہ رہے تھے کہ انگریز نے مجھ سے کہا تم لوگ اس کتے سے نفرت کیوں کرتے ہو, کہ یہ تو اتنا جو ہے وہ کارآمد جانور ہے. تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے کہا کہ کارآمد جانور ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی جو اللہ نے اس میں صفات رکھی ہیں, شکار وکار کرتے ہیں, اس سے پہرے داری کے کام آتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اتنی عزت نہیں دیتے کہ فیملی ممبر بنا لیں, کیونکہ ہے بہرحال کتا. انگریز نے کیا کیا, کتے کی اچھی خصوصیات کی وجہ سے اسے گھر کا فرد بنا لیا, اور جو اپنے بچے تھے ان کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے نا, جو انسان نہ چچا نہ ابا کو بھی باہر نکال دیا. ابا میں بھی تو ابا میں کتے سے زیادہ اچھی خصوصیات ہیں بھائی, ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہے ہو تم. کیسی حمقانہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ابا کتے سے تو اچھے تھے نا, ان کو بڑھاپے میں کیا کر دیا, اولڈ ہاؤس میں. اگر ابا میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی, آپ کہہ سکتے ہیں ابا کتے جیسے معاذ اللہ وفادار نہیں تھے, ابا دم نہیں ہلاتے کتے کی طرح, تو ابا میں سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ ابا ہے نا, یہ کوئی کم خصوصیت ہے, انہوں نے جنا ہے آپ کو. تو یہ پاگل ہیں, ان سے آپ چیزیں لیں, پنکھے لیں, موبائل لیں, ان کی تہذیب کو فالو مت کریں. بھائی تہذیب وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے, لائف اسٹائل اسلام نے بتایا ہے, اسلام نے ہمیں سائنس نہیں سکھائی ہے. تو سائنس آپ ان سے لے سکتے ہیں, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں قرآن و سنت نے بتایا ہے, وہ ہمیں قرآن و سنت سے لینا ہے, وہ ہمیں جیپنیز سے اور فرانسیسیوں سے اور گوروں سے نہیں لینا. تو کتے سے ٹھیک ہے کام لیں آپ, مگر گھر کے باہر باہر رہے, وہ اندر نہ لائیں اس کو ساتھ.